اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے قرآن اور کربلا کے موضوع پر۔ اس کی 2 تقریریں آپ لوگوں نے بھی سنی ہیں، اور اب یہ کہ جتنا بھی وقت ہے آپ اس کو سنیے گا، بعد میں پھر باقی دیکھا جائے گا۔ تو صورت یہ ہے کہ کل کی تقریر تو آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوئی تھی، لیکن کل ہماری بات جو چل رہی تھی وہ قرآن کی ایک آیت پر چل رہی تھی، اور وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں۔ تو اس کے سلسلے میں کافی حد تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی، اور اب اسی کو ہم مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنا تسلسل جوڑنے کے لیے جو تقاریر انشاءاللہ ریکارڈ ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی اس سے ملا لیجئے گا، اور باقی یہ ہے کہ یہ گفتگو اب آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ باقی لوگوں تک پہنچے گی۔ تو کیونکہ اس آیت میں رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور بحیثیت نبی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو جب نبی کہہ کے حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کا پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ رہا ہے وہ نبی کے کرنے کا کام ہے، کار نبوت ہے۔ یہ بات ہم کل بہت واضح طور سے کر چکے تھے۔ اب آج اس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے کافر سے جہاد کرنا ہے، جس طریقے سے کافر سے جنگ کرنا ہے، جس طرح کافر کے سامنے تلوار لے کے آنا ہے، جیسے کافر سے جدال و قتال کرنا ہے، ویسے ہی منافق سے بھی کرنا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم یہ بات آگے بڑھا رہے ہیں کہ دیکھیے کافر جو ہے وہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ اور منافق جو ہوتا ہے وہ تو یہ نہیں کہتا، وہ ہوتا تو کافر ہی ہے، لیکن منافق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اسے مومن سمجھتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک منافق تلوار لے کے رسول سے لڑنے آ جائے، رسول کے سامنے کھڑے ہو کے جدال و قتال کرے؟ اگر رسول سے لڑے گا تو پھر اس کو منافق کون کہے گا؟ پھر تو کافر ہو جائے گا نا۔ اور جب کافر ہو گیا تو رسول کس سے جنگ کریں گے؟ کافر سے کریں گے، منافق سے تو نہیں کر سکتے۔ یہ بحث ہماری کل چل رہی تھی۔ تو اب ہم نے اس کا نتیجہ یہ نکال رہا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں ایسے وجود ہیں جن کا عمل رسول کا عمل قرار پا سکتا ہے۔ اگر وہ جہاد بمقابل منافق کریں تو اللہ کا حکم جو رسول کے لیے ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس طرح کہ ان کا جہاد دراصل رسول کا ہی جہاد ہوگا۔ اور یہ حکم کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین اسی صورت میں عمل پذیر ہو سکتا ہے کہ جب ایسے افراد کا وجود لازم ہو کہ جن کا جہاد رسول کا جہاد ہو۔ تو اس کا حوالہ کیسے؟ جی، یہ آیت سورہ توبہ کی 73ویں آیت ہے اور سورہ تحریم کی 9ویں آیت ہے، قرآن میں 2 دفعہ آئی۔ تو اب اگر ایسی چیز ہے کہ بعد رسول ایسے لوگ ہیں کہ جو وہ عمل کریں وہ رسول کا عمل سمجھا جائے، جو وہ اقدام کریں وہ رسول کا اقدام سمجھا جائے، جس سے وہ جنگ کریں اس سے رسول کی جنگ سمجھی جائے، جس سے وہ سلوک کریں اس سے رسول کی سلوک سمجھی جائے، تو پھر رسول کے اوپر یہ واجب ہے کہ ان کا تعارف کرائے۔ ورنہ انسان خود تو نہیں اندازہ لگا سکتا، امت خود تو نہیں سمجھ سکتی کہ اس کا جہاد جو ہے وہ رسول کا جہاد ہے۔ تو اب ضروری تھا کہ رسول ایسے افراد کا تعارف انت منی وانا من کا یا انہم منی وانا منہم کہہ کے کرائیں، اور یہ کہیں کہ ان سے دوستی مجھ سے دوستی، ان سے دشمنی مجھ سے دشمنی، ان سے جنگ مجھ سے جنگ۔ تو جب تک کہ رسول یہ نہ بتا دیں، جب تک یہ چیز ممکن نہیں ہے
کہ کسی شخص کا عمل رسول کا عمل قرار پائے۔ تو اب اگر رسول ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، تو یہ بات رسول کی اتنی قیمتی ہے کہ دین اور شریعت کا دار و مدار رسول کی انہی باتوں پر ہے۔ اب اگر امت ان باتوں کو بھلا دے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے دین کو بھلا دیا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور رسول کے لیے منافق سے جہاد کے بارے میں سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاد عقلاً ممکن نہیں تھا، لیکن بعد رسول بھی اہل بیت رسول کے علاوہ کسی نے منافق سے جہاد کیا ہی نہیں۔ بڑے بڑے مجاہد گزرے، سب کچھ ان کی تعریفیں آپ سنتے ہیں، لیکن انہوں نے جہاد کیا کس سے؟ کافروں سے کیا، ان سے منافقوں سے تو کسی نے جہاد نہیں کیا۔ تو بہرحال اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس منافق سے جنگ اگر ملتی ہے تو یا علی نے کی منافق سے یا امام حسین نے کی۔ اب ایک چیز اور، آپ ایک نقطہ ہے اس پر غور کیجئے کہ جس طرح سب مومن برابر نہیں ہوتے بلکہ ایمان میں درجات ہوتے ہیں، سب انبیاء برابر نہیں ہوتے، نبوت میں درجات ہوتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایمان کے بارے میں بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور وہ پوری حدیث ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف اس حد تک بتانا ہے کہ درجات جو ہیں وہ ایمان میں بھی ہیں، نبوت میں بھی ہیں، کفر میں بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ نفاق میں بھی ہیں۔ ہر منافق ایک جیسا منافق نہیں ہوتا، ہر شخص کے، ہر منافق کے نفاق کا درجہ مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ہر مومن ایک جیسا مومن نہیں ہے، ہر ایک کا درجہ مختلف ہے، اس طرح ہر منافق کا درجہ بھی مختلف ہے۔ تو کفر جب اپنی انتہا پر پہنچتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ کل کفر، اور کل کفر کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو کل ایمان ہو۔ تو اسی طرح جب نفاق اپنے درجات طے کر کے اپنے آخری درجے میں پہنچ جائے تو اس نفاق کا مقابلہ بھی کون کرے گا؟ وہ کل ایمان کا وارث ہی کر سکتا ہے یا کل ایمان کر سکتا ہے۔ ایک طرف کل نفاق ہو تو دوسری طرف وارث کل ایمان ہوگا، اور وہ ہوگا جو حسین منی وانا من الحسین کی حدیث کا مصداق ہو۔ اچھا، جنگ خندق آپ لوگ بہت سنتے ہیں، تھوڑا سا توجہ ہم آپ کی دلا دیں کہ جنگ خندق میں مقابلہ کس سے تھا؟ کل کفر سے تھا۔ اچھا، اس لیے تنہا کل ایمان نے مقابلہ کیا، جنگ میں کوئی اور تو نہیں گیا تھا عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے لیے، صرف امیر المومنین گئے تھے، اور اس کے قتل کے بعد لشکری بھاگ گیا تھا۔ اچھا، تو وہاں پر مقابلہ کیا تھا امیر المومنین نے کل ایمان کی حیثیت سے۔ اب آ گیا مقابلے میں کل نفاق، تو کل نفاق جب سامنے آ گیا ہے تو وہ کل کفر سے ہزاروں درجے بدتر ہے۔ کل کفر بہت اچھا تھا بنسبت کل نفاق کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دین کو کفر نے نقصان ضرور پہنچایا، لیکن جو نقصان نفاق نے پہنچایا وہ کفر نے نہیں پہنچایا۔ تو بس وارث کل ایمان کل نفاق کے مقابلے پر جب آیا تو اس طرح آیا کہ کچھ انتخابات پروردگار عالم کی طرف سے تھے، اور وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ حلت بے فنائق کی منزل پر تھیں، اور اس طرح وہ فنا ہو گئیں وارث کل ایمان میں کہ اب ان کا مقام، ان کی حیثیت اس کے ساتھ مکمل طور سے مل کے فنا ہو گئی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو حلت بے فنائی کی منزل، فنا ہو گئے ذات امام میں۔ عالم اسلام میں منافق سے جنگ یا علی نے کی یا رسول نے کی۔ اچھا، ہوتا کیا تھا کہ جب پیغمبر اسلام
جنگ کرتے تھے تو سامنے کون آتا تھا؟ کافر. اس میں منافق نہیں ہوتے تھے, منافق تو ادھر ہی ہوتے تھے. اور جب امام اول امیر المومنین علیہ السلام نے جہاد منافق سے کیا تو مقابلے پر صرف منافق تھے. امام حسین نے جہاد کیا, مقابلے پر صرف منافق تھے. اب اس آیت کو ہم اگر اس طرح لیں کہ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور جہاد کیجئے منافقوں سے. یعنی منافقوں سے بھی جہاد کریں, کافروں سے بھی جہاد کریں, کبھی کافر سے کریں کبھی منافق سے کریں. لیکن اگر اس آیت کا مطلب کوئی یہ لے کہ جہاد کریں کافر و منافق سے, یعنی سامنے منافق اور کافر دونوں ہوں, ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی, یہ کریں گے امام زمانہ انشاءاللہ آ کے کہ سامنے کافر بھی ہوں گے. اچھا, بہرحال یہ کل تک کے پہلو تھے جن کی اور مزید ہم نے وضاحت کر دی. اب دوسرے پہلو پر آئیں. سر آپ نے سورہ کہف کے بارے میں کہا تھا. ہیں بیٹا؟ سر امام حسین سورہ کہف کی ہی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ وہ تو ہم بتا چکے آپ لوگوں کو, پورا درس دے چکے 2.5 گھنٹے کا. آپ نہیں تھیں شاید. ہاں تو اب وہ اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا. اچھا دیکھیے, اب دوسرے پہلو پر آئیں. رسول کو حکم ہو رہا ہے منافق سے جنگ کرنے کا بھی, کافر سے جنگ کرنے کا بھی. تو اس حساب سے جہاد کی 2 قسمیں نہیں ہو گئیں. ایک وہ جہاد جو عالم اسلام کا رہبر و رہنما کرے, کس سے؟ کافر سے. اور ایک وہ جہاد جو عالم ایمان کا رہبر و رہنما کرے منافق سے. تو 2 قسم کے جہاد ہو گئے نا. تو ان دونوں قسم کے جہادوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں, ایک کافر سے جہاد, ایک منافق سے جہاد. اب دیکھیے, مقابلے پر کافر اگر ہوں اور وہ کھل کے اسلام کا انکار کر رہے ہوں تو ان کو پہچاننا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو پہچانواتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اچھا, عہد رسالت میں جتنے جہاد ہوئے کفار سے ہوئے, کافر سامنے ہیں اور منافق لشکرے ہیں رسول میں. تو حقیقی مسلمانوں کو ان کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن مقابلہ صرف کافروں سے ہوتا تھا. عہد امیر المومنین پہلی مرتبہ جہاد کی صورت میں کہ جہاد کی صورت تبدیل ہوئی اور اب مسلمانوں کے مقابلے میں کلمہ گو ہیں. دنیا انہیں کچھ بھی کہے ہمیں غرض نہیں, لیکن ہم ان کو وہی کہیں گے جو رسول نے کہا. منافق کے سر پر سینگ تو ہوتے نہیں ہیں, وہی کلمہ اسلام وہ بھی پڑھتا ہے, وہی نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو مومن پڑھتا ہے. بس فرمایا کہ حب علی ایمان. ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت ہے. اور بغض علی جو ہے وہ نفاق ہے. تو اس کے علاوہ کوئی پہچان مومن کی اور منافق کی ہے نہیں. اب بغض جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. جب تک دل میں ہے جب بھی منافق ہے, لیکن جب وہ نفاق درجات طے کرتا ہے, ترقی کرتا ہے, کم درجے کے نفاق سے اعلیٰ درجے کے نفاق میں پہنچتا ہے, تو پھر وہ منافق جو ہے وہ تلوار لے کے علی کو قتل کرنے کے لیے لشکر لے کے آ جاتا ہے. تو یہ تعارف یہ نفاق کا بڑا درجہ ہے. پھر اس پر ترا یہ کہ رسول باغی بھی کہہ دیں, تو اب کیا ہوا کہ علی کا جہاد بھی منافقین سے, حسین کا جہاد بھی منافقین سے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کی 2 قسمیں, ایک قسم کا جہاد رسول نے بنفس نفیس
کر کے دکھایا۔ دوسری قسم کا جہاد کیا علی نے یا حسین نے۔ کافر سے جنگ آسان ہے بنسبت منافق کی جنگ، تو منافق سے جہاد ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہم جہاد جس کے خلاف کر رہے ہیں اس کی خباثت باطن میں ہے، اور یہاں ہم جس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں کافروں کے مقابلے میں اس کی خباثت ظاہری ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب باطنی خباثت کے ساتھ ایک فریب کی حالت میں مد مقابل آ رہا ہے اور ظاہری خباثت کے ساتھ کھلم کھلا آ رہا ہے، تو کس جہاد کی قدر و قیمت، کس جہاد کا مرتبہ، کس جہاد کی افضلیت زیادہ ہوگی؟ جو منافق سے کیا جائے۔ اچھا، تو اب جو افراد اس جنگ میں شہید ہو جائیں جو کافر سے ہو رہی ہے، اور وہ افراد جو اس جنگ میں شہید ہوں جو منافق سے ہو رہی ہے، تو شہید تو دونوں ہیں لیکن درجہ کس کا بڑا ہے؟ جو منافق سے جنگ میں شہید ہوں گے ان کا درجہ زیادہ بلند ہوگا بنسبت ان کے جو کافر سے جنگ میں شہید ہوں گے۔ اچھا، اب دیکھیے پہلی قسم کے شہداء بھی عالم اسلام میں موجود ہیں، دوسرے قسم کے بھی موجود ہیں۔ پہلی قسم کے جو شہداء ہیں ان میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اور ان ہستیوں میں ایک ہستی جس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں۔ اب دیکھیے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جب سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں تو کوئی دوسرا سید الشہداء کیسے ہو گیا، یہ غلط فہمی آتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حمزہ اس جنگ میں شہید ہوئے جو منافق سے نہیں، کافر سے۔ اچھا، اب ہم نے مانا کہ جتنے افراد شہید ہوئے، ہوتے رہے یا ہوتے رہیں گے ان جہادوں میں کہ جو کافروں سے ہو رہا ہے ان میں جناب حمزہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارا ایک سوال ہے، فرض کریں کہ جنگ احد میں جب جناب حمزہ شہید ہوئے تھے، اگر رسول اللہ بھی شہید ہو جاتے تو سید الشہداء کون ہوتا؟ کیوں؟ ایک ہی جگہ تو شہید ہوئے تھے، ایک ہی موقع پر وہیں شہید ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی وہیں حضرت حمزہ بھی، تو سید الشہداء کون ہوتا؟ حضرت حمزہ تو نہیں ہوتے، پھر تو رسول اللہ ہوتے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شہادت کے مرتبے میں فرد کے مرتبے کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ شہداء کہ جو شہید ہو گئے ان جہادوں میں کہ جو کافروں کے ساتھ کیے گئے، ان میں جناب حمزہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور جو بات ابھی ہم نے کہی کہ لیکن اگر پیغمبر اسلام شہید ہو جاتے تو ان کا درجہ ان سے بلند ہو جاتا۔ تو اس صورت میں سید الشہداء پیغمبر اسلام ہوتے، کیونکہ یہ سب شہید دین کے دفاع میں ہیں اور ختمی مرتبت کی نصرت میں جنگ کرتے ہیں، اور ختمی مرتبت دین مجسم ہے، اور سب مجاہدوں کے سید و سردار ہیں۔ جہاد سرکار رسالت پر واجب ہے، اصل جہاد آپ کرتے ہیں، باقی تو آپ کی نصرت کرتے ہیں۔ تو بس اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر جہاد صرف کافروں کے خلاف ہی ہوتے رہتے
تو حضرت حمزہ سید الشہداء رہتے، لیکن اب جب زمانہ آگے بڑھا تو آیت کے دوسرے حصے پر عمل ہوا اور پیغمبر اسلام کے نفوس نے وہ جنگ لڑی جو منافق کے خلاف تھی، تو وہ جنگ رسول اللہ کی ہی جنگ تھی اور تھی اعلیٰ درجے کی. تو اب اس جنگ میں جو شہید ہوئے وہ شہداء ان جہادوں میں شہید ہونے والوں سے اعلیٰ درجے کے شہید ہیں. اب جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ اپنے زمانے کے مجاہدین سے جہاد کے، اپنے زمانے کے مجاہدین کے جہاد کے سید و سردار ہیں، شہید ہونے سے پہلے بھی اور شہید ہونے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی سردار ہیں. پھر حسین منی وانا من الحسین کا مصداق ہیں. تو اب عالم اسلام کے تمام شہداء خواہ کسی عہد کے ہوں اور کسی قسم کے جہاد کے ہوں، جب حسین شہید ہو گئے تو سوائے حسین کے کوئی سید الشہداء ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اب ہم معرفت کربلا کے لیے قرآن سے ہی مزید نکات پیش کریں گے، مگر پہلے کچھ زاویہ فکر کے اور اجاگر ہو جائیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نے گفتگو کربلا کو سمجھانے پر شروع کی ہے تو کربلا صحیح معنوں میں لوگوں کو سمجھائیں، اور صحیح تو بہرحال ہم بھی کیا صحیح سمجھائیں گے، کیونکہ کربلا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ سمجھے یا معصوم سمجھے، ہم لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے. دیکھیے، دعوت اسلام جب پیغمبر اسلام نے دی تو اس کا طریقہ بالکل فطری تھا. نسلاً بعد نسلاً کفر و شرک اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی انسانیت ایک جھٹکے میں کمال معرفت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی انسانیت ایک جھٹکے میں ایمان کے اعلیٰ مدارج، اسرار و رموز توحید، شعور بندگی، معبود برحق کے بندہ ہونے کے وہ تمام اسرار اور کیفیات کہ جن کے لیے دین اسلام آیا تھا، ایک دم سے ایک جھٹکے میں تو سب کو نہیں آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے یہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں. تو اب یہ فطرت انسان سے بہت دور ہے، بعید ہے، اور عقلاً بھی ممکن نہیں ہے کہ جس طرح کفر و ضلالت، جاہلیت قلوب انسانی میں نسلاً بعد نسلاً رفتہ سرایت پذیر ہوئی تھیں. یعنی عہد بعثت سرکار رسالت سے پہلے جو دنیا گمراہی کی عہد جاہلیت کی تھی، وہ پہلے دن اتنے جاہل تھوڑی ہو گئے تھے. ان کو جاہلیت کی انتہا تک پہنچتے پہنچتے وقت لگا تھا. اس سے پہلے انبیاء آ چکے تھے، اس سے پہلے تعلیمات آ چکی تھیں. اب وہ آہستہ آہستہ ضلالت میں ڈوبتے گئے یہاں تک کہ کفر و ضلالت کی انتہا میں پہنچ گئے. اب جب ایک مرتبہ ہدایت کا نور آیا، شمع ہدایت روشن ہوئی، تو ایک دم سے چٹکی بجاتے میں وہ اعلیٰ ترین مومن کیسے ہو جائیں گے؟ جس طریقے سے آہستہ آہستہ ضلالت میں گئے تھے، آہستہ آہستہ نور کی طرف آئیں. بتدریج ان کو اعلیٰ مدارج طے کرنا تھے. اگر معجزانہ طور پر یکلخت بدترین کفار کو بہترین مومن محض ارادہ الہی کی بنا پر یا محض کن فیکون کے ذریعے کرنا ہوتا تو بعثت ختمی مرتبت کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہتا کہ سب کافر جو ہیں سب مومن ہو جاتے، تو مومن ہو جاتے. تو وہ تو اللہ کے ارادہ تکوینی سے ہوتے. تو اللہ کو کافر کو مومن بنانے کے لیے ارادہ تشریعی کرنا تھا، نہ کہ ارادہ تکوینی کرنا تھا.
لہٰذا رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب وہ پہلے آیات کی تلاوت کریں گے، پھر لوگوں کے دیکھیں گے کس کا نفس میں کتنے تزکیے کی گنجائش ہے، اس کا تزکیہ کریں گے، اور جتنا تزکیہ ہوگا، جتنی پاکیزگی نفس میں آئے گی، اتنی تعلیم دیں گے کتاب کی، حکمت کی. اور کتاب و حکمت کی تعلیم لینے والا آہستہ آہستہ حکمت اور کتاب کی تعلیم کو حاصل کرتے کرتے ایک مقام تک پہنچے گا. پہلے دن تو ایک دم سے نہیں کتاب و حکمت کا عالم ہو جائے گا. تو ابتدائے تبلیغات دین اسلام جو تھیں وہ کیا تھیں؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا دعوت دی تھی؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. ابھی نہ نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، نہ جہاد کا حکم دیا. کہا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. تو پہلے دن تو یہ سب چیزیں حکم نہیں آئیں. پہلے دن جس کفر و ضلالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے سامنے سرکار رسالت کھڑے ہوئے ہیں، اس میں اگر ایک شخص زبان سے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کر دے تو اس نے بہت بڑی جرأت کی، بہت بڑا کام کیا. تو انسان سے اللہ اسی چیز کی توقع کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے. پہلے دن اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم کل سے نماز شب پڑھنے لگو، یہ تلوار لے کے جہاد کے لیے نکل جاؤ. پہلے لا الہ الا اللہ منہ سے کہو. تو اس وقت یہی بہت بڑی بات تھی. تو اس وقت جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ نے اس کی قدر کی اور اس کو فلاح دی کہ تو نے تو بہت بڑا کام کیا، اتنی بڑی جرأت کی. کیسے جرأت کر لی؟ انسان کے لیے مشکل تھا ان حالات میں جب 360 خداؤں کے آگے لوگ جھک رہے تھے اور ایک شخص کھڑے ہو کے کہے کہ ہاں میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں اور ان سب کی انکار کرتا ہوں. تو وہ اس نے کوئی معمولی کمال کیا، بہت بڑا کمال کیا اس نے. تو اللہ نے اس کی قدر کی. اب اس وقت لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ عالم اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے. اب وہ لوگ کہ جن کے مسلمان ہونے سے معاشرہ اسلامی تشکیل پا رہا تھا، وہ آسمان سے ٹپک رہے تھے، زمین سے نکل رہے تھے. معاشرہ کفر و جہالت سے ہی آ رہے تھے نا، معاشرہ ضلالت سے آ رہے تھے، معاشرہ کفر سے آ رہے تھے، معاشرہ شرک سے آ رہے تھے. اور ان کے آنے سے معاشرہ اسلامی تشکیل پا رہا تھا. اب ایسے میں اللہ اور رسول کو کس چیز کی قدر کرنا تھی؟ صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے پر. اب اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، لیکن رسول سے یہ نہیں کہتا کہ ارے یہ منافق ہے نکال باہر کرو. زبان سے کہہ رہا ہے نا، رکھو اپنے ساتھ. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم قیامت پر ایمان لے آئے. ایمان تھوڑی لائیں، لیکن رسول سے نہیں کہا نکال باہر کرو، رکھو اپنے پاس رکھو. ان کو کہنے منہ سے تو کہہ رہے ہیں نا، یہی بہت غنیمت. نہ کہیں تو ہم کیا کر لیں گے. اچھا، اسی طریقے سے منافقوں کا ذکر تو کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا ان کو نکال باہر کرو. معاشرہ اسلامی نے منافقوں کو بھی برداشت کیا، ان لوگوں کو بھی برداشت کیا جن کے لیے قرآن نے اعلان تو کر دیا تھا کہ قالت الاعراب آمنا. یہ جو غیر مہذب لوگ ہیں آ کے تمہارے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ان سے کہو ایمان نہیں لائے، ابھی تم اسلام لائے ہو. لیکن ان کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم صاحب ایمان نہیں ہو، یا ایھا الذین آمنوا میں شامل کر لیا. بتا دیا کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں گیا، لیکن دل رکھا ان کا کہ بھائی تم نے اتنا بھی کیا تو بہت بڑا کام کیا. اب دل میں تمہارے جو بھی تھا. اسی طرح یہ تو قرآن نے کہا، ہاں یہ بات ہم نے کر دی کہ مگر
ان کو نکال باہر نہیں کیا، ان کو مومنین میں گھل مل کے رہنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت مصلحت خدا اور رسول بالکل مناسب، حکیمانہ اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق تھی کہ اس وقت صرف زبان سے کلمہ اسلام پڑھنے والے ہر فرد کو، خواہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو، معاشرہ اسلامی کے دروازے کھلے رکھو اور ان کو تھوڑا قریب آنے دو، ان کی تعلیف قلب کرو۔ رسول اللہ منافقین کی بڑی تعلیف قلب کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے، ان کی ہمت شکنی نہیں کرو، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جو کلی طور پر گمراہ معاشرہ تھا، ابھی یہ بنیادی طور پر اس سے الگ نہیں ہوئے ہیں، لیکن کسی مصلحت کے تحت اب انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو مسلمان ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ افراد کی تعداد، ان کی گنتی، ان کی افرادی طاقت جو بڑھانا تھی وہ کافروں کے معاشرے سے ہی لے کے بڑھانا تھی۔ اب پیغمبر اسلام کی اس حکمت عملی کو جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے، کیونکہ مومنین دائرہ اسلام میں جس معاشرے سے آ رہے تھے اور آنے والے تھے، کہاں سے آ رہے تھے، یعنی ہمیں تو مومنین چاہیے تھے نا، لیکن وہ مومنین آتے کہاں سے؟ معاشرے کفر سے ہی آتے نا، اور اسی سے منافق بھی آ رہے تھے۔ تو اب جہاں سے مومن آ رہے ہیں وہیں سے منافق بھی آ رہے ہیں، تو اگر ہم منافق کا راستہ روکیں گے تو کہیں ایسا نہ مومن کا بھی راستہ رک جائے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منافق کی بات کیوں قبول کر لی، رسول اللہ نے منافقوں کو پہلے دن کیوں نہیں قتل کر دیا؟ تو بھئی جب پہلے دن کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیتے تو ان کے دل میں جو کچھ تھا وہ تو دوسرے کو نہیں معلوم تھا نا، وہ تو اللہ ہی کو معلوم تھا۔ تو اب جو جس کو اسلام حقیقت میں لانا تھا وہ بھی ڈر جاتا کہ ان کا کلمہ پڑھو یہ مار دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اب اس کو یاد رکھیں۔ ایسی پالیسی یا حکمت عملی وقت کی ضرورت کے ساتھ بدل بھی سکتی ہے، لیکن ابھی جو وقت کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ البتہ زمانہ نبوت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حکمت عملی کو تبدیل کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی یا دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم اپنے رسول خاتم کو دیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اللہ جانتا تھا کہ ابھی منافق ایک تالیف قلب ابھی منافقوں کے تالیف قلب کا زمانہ ہے۔ جہاد اور واغلظ علیہم یعنی ان پر سختی کرو، اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جس نبی کی نبوت کا زمانہ کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ منافق سے جنگ کرو، یعنی رسول کی زندگی میں تو ایسا موقع نہیں تھا، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ جنگ کرو۔ اب یہ قابل غور نقطہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین سرکار رسالت میں یہ موقع آئندہ آ سکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ پالیسی آہستہ آہستہ بدلتی ہے، انسان آہستہ آہستہ بدلتا ہے، ضلالت آہستہ آہستہ آتی ہے، ایمان آہستہ آہستہ آتا ہے، مدارج ایمان آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں۔ پہلے دن 10ویں درجے کا ایمان کسی کے پاس نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بلند مقام تک پہنچتا ہے۔ پہلے دن کوئی کمال بندگی پر نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بندگی کمال کے درجات طے کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے
اب صورت یہ تھی کہ جب رسول اللہ کا زمانہ تھا اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ پر قاتلانہ حملہ کیا، 12 افراد کی صورتیں نظر آئیں۔ حذیفہ یمانی نے پہچان بھی لیا، صبح کو وہ آگے نماز میں شامل ہو گئے۔ اب 12 منافقوں کو تو مارنے میں کوئی جہاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پکڑ کے مار دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہچان لیے گئے، مارے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ پکڑ کے مار دیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں ان کو قتل کروں تو کافر یہ کہیں گے کہ محمد نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیا۔ اب بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں نا، ان کے دل کا حال کس کو معلوم؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا 12 کو مار دیتے؟ اگر 2.25 لاکھ مسلمان تھے تو کوئی یہ کہتا بھائی 10-12 ہی کو تو مار دیا نا، لاکھوں کو تو نہیں مار دیا۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کو مارنے سے ایسا ہوگا، بظاہر کیا لگتا ہے کہ یہ 12 تو سامنے تھے، اکیلے تھوڑی تھے، ان کے پیچھے ہزاروں تھے، تو 12 کو مارنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مارتے تو ان سب کو مارتے جو ان کے ساتھ تھے۔ جیسے اللہ نے عذاب نازل کیا تھا قوم صالح پر، تو مارا تو ایک آدمی نے تھا، اونٹنی کو تو ایک آدمی نے مارا تھا، لیکن باقی ساری قوم تو اس کے پیچھے تھی۔ تو اس وقت بھی حملہ جو کیا تھا قاتلہ دوبارہ نے کیا تھا، لیکن اگر واقعی میں کوئی اقدام کرنا ہوتا یا جس کو آپ کہتے ہیں ایکشن لینا ہوتا تو پھر سب کو کرنا ہوتا نا، تو سب کو مارتے تھے، لوگ کہتے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو مار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ منافق پر تلوار چلائی جائے عہد رسالت میں۔ اب ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں کھائی تھی؟ بھائی علی کے سامنے کوئی نئے آدمی آئے تھے؟ وہی تو تھے نا سب۔ علی کا سابقہ کوئی نئے لوگوں سے تھوڑی پڑا تھا، جن سے رسول کا سابقہ پڑا انہیں سے علی کا پڑا۔ تو جن کے خلاف رسول نے تلوار نہیں اٹھائی، ان کے خلاف علی بھی کیسے اٹھا لیں؟ اٹھائیں گے، وقت آنے پر اٹھائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت ظاہری ملی تو کیا آپ کے ساتھ سب مومن تھے؟ مومن تو گنتی کے چند تھے، باقی تو وہ لوگ تھے کہ جو بیعت کر کے چوتھا خلیفہ مان رہے تھے۔ وہ کوئی خلیفہ بلا فضل تھوڑی مانتے تھے، نہ وہ حجت اللہ فی الارض مانتے تھے، نہ وہ کسی قسم کے فضائل و مناقب امیر المومنین کے قائل تھے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے جیسے پہلے 3 کی بیعت کر کے بنایا تھا ویسے ان کی بیعت کر کے بنا لیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ شیعان علی اس لیے کہلانے لگے کہ علی کے لشکر میں لوگ رہے تھے، ورنہ حقیقت میں کوئی شیعان علی تھوڑی، تو جانتے بھی نہیں تھے علی ہیں کون، وہ تو صرف چوتھا خلیفہ سمجھ رہے تھے۔ تو علی نے ان کو برداشت کیا۔ وہی لوگ امام حسن کے ساتھ آ گئے، امام حسن نے برداشت کیا۔ لیکن جب امام حسین کا زمانہ آیا، اب حسین کے ساتھ کوئی آگے دکھائے جو مومن نہ ہو۔ اب بہرحال یہ اس ہیں کچھ نکات، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ اسرار و رموز ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلام نے مکے میں پتھر بھی کھائے، کانٹوں پر بھی چلے، گھر سے بھی نکلے، ہر طرح کے مسائل بھی اٹھائے، لیکن کیا تلوار نکالی؟
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کفر سے جہاد اور منافقت سے جہاد. کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت تلوار سے ہی جہاد کیا جائے. تلوار سے جہاد کرنے کا وقت آنا تھا، لیکن پیغمبر اسلام جس طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ مکے میں کر رہے تھے، پتھر بھی کھا رہے تھے، تکذیب بھی سن رہے تھے، بیہودہ باتیں بھی سن رہے تھے، اور کوڑا پھینکا جا رہا ہے وہ بھی برداشت کر رہے تھے، لیکن کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرنا، پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی کفر کے خلاف جہاد تھا. یہ ایک ایسا جہاد تھا کہ جس نے 14 سال میں ایسا کام کر دیا کہ وہ کفار کے جو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کی تحریک کو ختم کر دیں گے، ان کے پیغام کو ختم کر دیں گے، وہ ڈر گئے کہ نہیں، ختم نہیں کر سکیں گے، یہ تو کہیں نہ کہیں سے اس کو پھیلا لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جب رسول نے برداشت کیا، دشمنوں کو، پتھر مارنے والوں کو، گھر سے نکالنے والوں کو، گھر گھیر کے کھڑا ہونے والوں کو، سب کو برداشت کیا. 3 سال شیب ابی طالب میں مصیبت جنہوں نے پہنچائی ان کو بھی برداشت کیا. تو اب دیکھیے کہ اگر وہی علی جو آگے چل کے ابھی نفاق سے جنگ کرے گا، لیکن کردار پیغمبر اسلام کے عین مطابق کردار علی نظر آتا ہے کہ ابھی فاطمہ کے ظالموں کو برداشت کر لو، ابھی گلے میں رسی بندھوا لو. اب یہ گلے میں رسی بندھوانا، ظالموں کو برداشت کر لینا، یہ بھی نفاق کے خلاف جہاد تھا. جس طرح رسول اللہ کا اخلاق جہاد تھا، اسی طرح علی کا صبر جہاد تھا. اچھا، ایک ہم مثال آپ کے سامنے رکھیں. آپ لوگ خیبر بہت سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے. امیر المومنین نے تنہا یہودی پہلوانوں کو بھی قتل کر دیا جن کو ناز تھا کہ ان کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا. اچھا، علی نے وہ در اکھاڑ لیا کہ جس کو کھولنے بند کرنے کے لیے بہت سے افراد چاہیے ہوتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ادھر بھی اکھڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے خندق کے اوپر پل بھی بنا دیا، اور پل بھی اس طرح بنایا کہ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے کہ لشکر آ جائے تو اس کو ادھر پار کرا دیں. اب یہ اتنی معجز نمائی امیر المومنین نے روز خیبر دکھائی، سب نے دیکھی، یہودیوں نے دیکھی. کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ معجزات دیکھ کے کسی یہودی نے کلمہ پڑھ لیا ہو، کوئی یہودی مسلمان ہو گیا ہو؟ نہیں ہوا. اتنے معجزے دیکھے مسلمان نہیں ہوا. لیکن جس دن علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور لوگ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، تو ایک یہودی نے جو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی تو پیغمبر اسلام کو اتنے دن سے دیکھ رہا تھا، تو نے تو کبھی اسلام کو حق نہیں سمجھا تھا، آج کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص جس کو 25-30 افراد رسی باندھ کے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، اس کا صبر بتا رہا ہے کہ یہ حق پر ہے. تو جہاد بالسیف جو ہے وہ بھی حق کی نشر و اشاعت ہے. جہاد بالسیف کے ذریعے بھی حق جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، لیکن جہاد صبر کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. تو اب دیکھیے، ایک شخص مسلمان ہو گیا، کہاں سے آیا؟ عالم
کفر سے آیا. علی کے اوپر ظلم کون کر رہا تھا؟ منافق. مسلمان کون ہوا؟ کافر. تو ضرب کس پر لگی؟ منافقت پر ضرب تو لگی نا. تو بہرحال منافق کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ ایمان کی ایک اتنی اعلیٰ منزل ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ذہن انسانی کو مدتیں درکار ہیں. اب دیکھیے یہ جو دروس آپ سن رہی ہیں، یہ جو محنت آپ بھی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں یا ادارہ کر رہا ہے، مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں کربلا آ جائے. کربلا سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے گا، حقانیت سمجھ میں آ جائے. دیکھیے علی کا صبر دیکھ کے دین سمجھ میں آیا، حسین کا صبر دیکھیں گے تو دین سمجھ میں آئے گا. اب دیکھیے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ ہیں. وہ شخص جو مر گیا اور زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو کیا ہوا؟ وہ ایسے زمانے میں مر گیا کہ بعثت سرکار رسالت کا فیض اس نے دیکھا ہی نہیں. زمانہ جاہلیت سے باہر ہی نہیں آیا کہ اپنے زمانے کے امام کی اس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی. لیکن اب یہ یاد رکھیں کہ امام کی معرفت، امامت کی معرفت، امامت کا مقام و مرتبہ خواہ اپنے زمانے کا امام ہو خواہ کوئی بھی امام ہو، صرف اسی مومن کو ہو سکتا ہے جس نے علی اور حسین کی معرفت حاصل کی. اگر ایک شخص نہیں سمجھ سکا، ایک دفعہ امیر المومنین کو نہیں سمجھ سکا، امام حسین کو نہیں سمجھ سکا، تو ہم اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ اپنے زمانے کے امام کو سمجھ لے گا. آج ہم زور دیتے ہیں کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو. بے شک اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں استعداد معرفت پیدا ہی نہیں ہوگی اگر علی کو نہیں پہچانا، حسین کو نہیں پہچانا. ایک اور مثال آپ سامنے رکھیں. دیکھیے حضرت حمزہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا غم علی الاعلان منانے کی خواہش پیغمبر اسلام نے کی تھی. وہ افسوس ظاہر کیا تھا کہ حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں. امام سجاد علیہ السلام نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا تھا، اس میں جناب حمزہ کو شیر رسول کہا تھا اور اپنے حزب میں شامل کیا تھا کہ یہ سب ہم میں سے ہیں. اور آپ کی شہادت ایسے ہوئی تھی کہ آپ کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی تھی، آپ کے اعضائے بدن کاٹے تھے اور اس کا ہار بنا کے پہنا تھا ان کی دشمن نے، اور ان کا سینہ چاک کر کے جگر نکال کے چبایا تھا. کتنی مظلومی سے شہید ہوئے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اس موقع پر یا اس کے بعد جناب حمزہ کے جسم سے کوئی معجزات ایسے ظاہر ہوئے ہوں کہ جو دنیا کو اپنی طرف متوجہ کریں؟ اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ عالم اسلام میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حمزہ کی شہادت حق نہیں تھی. اگر ایک شخص کلمہ پڑھ لے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حمزہ حق نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ حمزہ کے قاتلوں سے محبت کرے، یا اور بات ہے کہ حمزہ کے قاتلوں کی تعریف کرے، یا اور بات ہے کہ حمزہ کے قاتلوں کا بڑی محبت سے ذکر کرے، عقیدت سے ذکر کرے، ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ حمزہ حق پر نہیں تھے.
جب حسین کے دشمن کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے حسین حق پر نہیں تھے، لیکن جب حمزہ کے قاتلوں کی تعریف کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو یہ نہیں کہہ پاتا. تو کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کو کہ وہاں سے معجزہ ظاہر کرے. اب دیکھیں زمانہ ختم نبوت ختم مرتبت تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قیامت تک جو بھی پیدا ہو اسے کلمہ محمدی پڑھنا ہے. تو اب رسول کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو یہ حکم جو ہے یہ تا قیامت جاری ہے. اب اللہ جانتا تھا کہ ابھی منافقین کی تالیف قلب کا زمانہ ہے. اچھا یہ ہم دوبارہ افسر آ گئے تھے. تو کبھی ایسا معجزہ ظاہر نہیں ہوا. اچھا اب آپ آئیں، لیکن امام حسین کی طرف آپ آئیں تو جس وقت سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، آپ کے جسم سے، آپ کے سر سے، آپ کی خاک تربت سے، آپ کے مقتل سے معجزات ظاہر ہونے لگے. اب آپ دیکھیں جو غزوات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تھے اس میں بڑی ایسی باتیں ہوئی تھیں کہ جو غیر معمولی تھیں. جیسے ملائکہ کے لشکر آ گئے، رسول اللہ نے اٹھا کے مٹی پھینکی، وہ کام کر گئی. ایسی چیزیں ملیں گی. جذبات ایمانی کے قصے مل جائیں گے اور ملنا چاہیے بھی ہیں. ایمان اور یقین اور جذبہ اطاعت حجت خدا کے بہت سے نمونے ملیں گے، لیکن جو نمونے آپ کو ملیں گے ان جہادوں میں جو منافقین سے ہوئے ہیں، وہ ان جہادوں میں نہیں ملیں گے. دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے ابھی ہم کربلا سے قریب آئیں. ایک عہد رسالت ہے، عہد امیر المومنین ہے، پھر آپ عہد امام حسین پر آ رہے ہیں. عہد رسالت اور عہد امام حسین کے درمیان میں جو عہد امیر المومنین ہے اس کو آپ ایک درمیان کی چیز سمجھیں، ایک پل سمجھیں. جس وقت جنگ صفین ہو رہی تھی اور مولا کا لشکر کامیاب ہو گیا تھا اور جناب مالک اشتر پہنچ گئے تھے خیمہ امیر شام تک، اور قریب تھا کہ عمرو ابن عاص کو اور امیر شام کو قتل کر دیں. اب ان دشمنوں کے سر قلم ہونے کی صرف دیر تھی. ایک مرتبہ حکم امام پہنچا، مالک اشتر واپس آ جاؤ، جنگ بند ہو گئی ہے. اب جناب مالک کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. زار و قطار روتے ہوئے مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا ہم تو جنگ جیت چکے، صرف ایک حملے کی اجازت دے دیں. امام نے کہا مالک نہیں. بس اب مالک نے کیا کیا کہ کلیجہ تھام کے رہ گئے. حکم امام پر اتنی جد و جہد جو کی ہوئی تھی سب کو قربان کر دیا. ورنہ ایک مجاہد جد و جہد کرتے کرتے کامیابی کی آخری منزل پر آ جائے، وہاں سے کہا بس رک جاؤ. تو مالک اپنی فتح کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے، مرضی امام کے لیے کر رہے تھے. یہ آپ کو عہد رسالت میں نہیں ملے گا. وہ ابھی کسی نے ہمیں بھیجا تھا ایک کلپ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا، کہ وہ ان سے کسی نے کہا کہ اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں، آؤ اور جاؤ کا فرق تھا.
کہا کہ آؤ جاؤ کا فرق کیا؟ کہا رسول کہتے تھے آؤ، کوئی آتا نہیں تھا، حسین کہتے تھے جاؤ، کوئی جاتا نہیں تھا۔ اچھا دیکھیے، اب ایسی مثالیں آپ کو ان جہادوں میں ملیں گی جو منافقین کے خلاف۔ کربلا میں جناب مسلم ابن اوسجہ کے تیر کے نشانے پر شمر آ گیا تھا صبح عاشور، اور تیر ان کا تیار تھا، بس کمان سے تیر نکالنے کی دیر تھی۔ کہا مولا اڑا دوں اس کو؟ اب وہ جانتا تھا کہ یہ کون شخص ہے اور کیا کرنے والا ہے، مولا بھی جانتے تھے۔ کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تیر نہیں چلا۔ اب جناب مسلم ابن اوسجہ جو امام کا ایسا عاشق جان دینے کے لیے آیا ہوا ہے، امام کے دشمن کو قتل کر کے کیسی روحانی خوشی اس کو مل جاتی، لیکن اسے وہ روحانی خوشی نہیں چاہیے، اسے امام کی اطاعت چاہیے۔ یہ منزل ایمان ہے، اور جیسا ہم نے کہا نا کہ ایمان ایک دم سے اعلیٰ مقام پر نہیں جاتا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ ایک عرصہ لگا تو ایمان پروان چڑھا۔ اور پھر وہ آپ بہت سنتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ خیمے نہر کے اوپر نہیں لگوائے جا رہے تھے، روکا جا رہا تھا، تو جناب عباس نے تلوار کھینچ لی تھی، اور بس وہ ہم صرف شاعر کا شعر ہی پڑھ دیں، آپ کو تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کس کی آواز نے تلوار کا رخ موڑ دیا، کس کی آواز نے تلوار کا رخ موڑ دیا، رہ گئے غیظ میں ہونٹوں کو چبا کر عباس۔ تو عباس جیسا مجاہد ہو، اگر امام نے کہا کہ جنگ نہیں تو نہیں۔ یہ منازل ایمان، مدارج ایمان، یہ وہ ہیں کہ جہاں پر انسان کو پروردگار عالم کی حجت کے اس مقام اطاعت پر آ جانا پڑتا ہے کہ جہاں وہ حجت کے ذریعے، زمین پر اللہ کی حجت کے ذریعے اللہ کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، منافق کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کامل الایمان اور مثالی جذبہ اطاعت و بندگی اور معرفت امام، معرفت ولایت، اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب تک عالم اسلام میں ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں، جب تک منافق کے خلاف جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین نے بھی انتظار کیا، امام حسین نے بھی انتظار کیا، امام حسن نے انتظار کیا جنگ روک کے، امام حسین نے انتظار کیا، اور اس کے بعد بھی آج بھی ہمارے زمانے کا امام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ افراد پیدا تو ہوں۔ اچھا، اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی پر آ جائیں ایک دفعہ پھر۔ آپ نے کیا کیا کہ جب کافروں سے جہاد کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ شخص تو منافق ہے، اس کے دل کا نحال نہیں دیکھتے تھے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کہ چلو کافر سے لڑنے چلو، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو نا، چلو ہم تو تم کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کافروں کے مقابلے پر لڑنے کے لیے ہمیشہ منافقوں کو لے کے گئے۔ اب وہ بھاگائیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کو چھوڑا نہیں یہ کہہ کے کہ تم منافق ہو، تم کیا لڑو گے؟ نہیں، تم مومن ہو، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، چلو کافر سے لڑو۔
پروردگار عالم نے کہہ دیا تھا کہ کتب علیکم القتال ہوا کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال واجب کیا گیا لیکن تمہیں پسند نہیں ہے یہ۔ لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو لڑو، چلو کافروں سے لڑو، چلو کافروں سے لڑو۔ اب بھاگتے ہو بھاگ جانا، لیکن ابھی چلنا پڑے گا۔ اللہ نے بھی کہا کہ بھاگنا تو تمہاری مجبوری تھی، بھاگ گئے، لیکن جو بندے مخلص نہ ہوں ان کو تو شیطان بہکا ہی لیتا ہے۔ ہم نے درگزر کر دیا، اب آئندہ نہ بھاگنا۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرو گے تو کافروں سے لڑنے کی دعوت ضرور دی جائے گی، لیکن ایک جہاد پیغمبر اسلام نے ایسا بھی کیا جہاں مقابلے پر کافر نہیں تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایک جہاد ایسا کیا ہے جس میں مقابلے پر کافر نہیں۔ کون سا جہاد کیا؟ چلیے ہم بتاتے ہیں۔ ایک ایسا جہاد کیا ہے جس میں مقابلے پر کافر نہیں تھے، وہ تھے جو قرب خداوندی، اعلیٰ درجات روحانی رکھنے کے دعوے دار تھے، اور کہتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، دعا ہماری قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم مقرب ہیں۔ یعنی ان کو اپنی طاقت نہیں دکھانا تھی، جسمانی طاقت سے رسول کے مقابلے پر نہیں آ رہے تھے، روحانی طاقت سے آ رہے تھے، اپنی روحانی طاقت لے کے رسول کے مقابلے پر آ رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب تک تو جہاں کافروں سے جسمانی طاقت دکھانا ہوتی تھی، سب منافقوں سے چلو لڑو، چلو لڑو، چلو لڑو، چلو لڑو۔ اب کیا کیا کہ منافق تو منافق، مومنوں سے بھی نہیں کہا چلو لڑو۔ اب کا روحانی مقابلہ ہے، اب چاہے 5 ہوں، لیکن اس کے اہل ہونا چاہیے۔ تو وہاں جب روحانی طاقت سے رسول اللہ کو مقابلہ کرنا تھا تو صرف 5 کو لے کے گئے، یا کہیں کہ صرف 4 کو لے کے گئے۔ کیا چیز دیکھی؟ تعداد نہیں دیکھی، بلکہ اہلیت دیکھی کہ اس جنگ میں مقابلے پر آ کون سکتا ہے۔ تو کافر مادی جنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے کثرت لے کے چلے گئے، اب روحانی جنگ کرنے والے میدان میں آئے تو پھر ان کو لے کے چلے گئے کہ جو ایسی ارواح مقدسہ تھیں کہ ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یعنی بدر و احد وغیرہ اور خندق کے میدانوں میں رسول کی حکمت عملی کچھ اور تھی، لیکن میدان مباہلہ میں حکمت عملی تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں بھی عام مسلمانوں کی گنجائش نہیں تھی، مقابلہ کل نفاق سے تھا، فیصلہ مباہلے کی طرح قیامت تک کے لیے ہونا تھا۔ حسین نے بار بار اس میدان کے مجاہدوں کا معیار دکھا دیا۔ تو ہوا کیا کہ مباہلے میں مجاہدوں کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ مباہلے کے مجاہدوں کو کس نے منتخب کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ تو کربلا کے مجاہدوں کو کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ وہ محضر شہادت کون بنائے گا؟ اب دیکھیے جنگ کربلا 2 محاذوں پر لڑی گئی۔ ایک محاذ شہادت جس پر قتل ہونا واجب تھا، وہ قتل گاہ میں پہنچ گیا، اور دوسرا محاذ کام تھا، محاذ اسیری تھا۔ یہ بھی سب کے بس کی بات نہیں۔ تو جن کا انتخاب شہادت کے لیے اللہ نے کیا تھا، اسیری کے لیے بھی جن کا انتخاب ہوا اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔ اب ایک میدان میں سید و سردار امام حسین ہیں، جو حسین ابن علی ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جو لالے جگر گوشہ فاطمہ ہیں۔ تو اب دوسری طرف بھی
زین اب ہونا چاہیے، ثانی زہرا ہونا چاہیے۔ اچھا اب دیکھیں، جب پروردگار عالم نے جناب نوح کی قوم کو 900 سال موقع دیا کہ ہدایت کی جائے، ان کو حجت تمام کی جائے، کوئی 100-200 سال نہیں، 900 سال جناب نوح نے تبلیغ کی، اور 900 سال میں دو باتیں سامنے آ گئیں۔ ایک وہ سامنے آ گئے کہ جو 900 سال تک مسلمان نہیں ہوئے تو قیامت تک نہیں ہوں گے، اور ایک وہ کہ جن کی بار بار آزمائش ہو گئی، بار بار آزمائش ہو گئی، کہا گیا کہ اب یہ ایسے صاحبان ایمان ہیں کہ ان کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آئے گا۔ تو قوم نوح بٹ گئی دو حصوں میں، وہ لوگ کہ جن کو قیامت تک مسلمان نہیں ہونا تھا وہ لاکھوں کی تعداد میں، اور جن کو ایمان کے اعلیٰ مدارج پر آزما لیا گیا تھا ان کی تعداد کتنی تھی؟ روایات کے مطابق کشتی نوح میں سوار ہونے والے افراد، جن میں خود حضرت نوح بھی شامل تھے، حضرت نوح کے مومن بیٹے بھی، بہویں بھی، گھر والے افراد بھی، وہ سب ملا کے کل 72 تھے۔ تو اب پروردگار عالم کی مصلحت کیا تھی کہ ہمیں ایک نجات کا سامان کرنا ہے ان مومنوں کے لیے، تو اللہ نے حکم دیا پیغمبر اسلام کو، سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے، 37ویں آیت ہے، وَاسْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح اب آپ ایک کشتی بنائیں میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے مطابق۔ اب آپ لوگوں کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم گفتگو یہاں ختم کیے دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ اب نکلنا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب کل ہمیں تقریر آپ لوگوں کو تو نہیں ہوں گی، کسی طریقے سے اس تقریر کو ہم بعد میں پورا کر لیں گے، تو آپ لوگ بعد میں سن لیجیے گا۔